دیکھیں پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی بنیادی شرائط میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے بجٹ خسارے کو کیسے کم کریں، یعنی ہمارا جو آمدنی اور اخراجات میں توازن ہے اس کو کیسے بہتر بنائیں۔ چونکہ حکومت اپنے اخراجات کو ابھی کم نہیں کر رہی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ آمدن کی طرف یعنی ٹیکسز کو بڑھانے کی طرف ان کا رجحان ہوگا، تو اس کے اثرات آئیں گے۔ اسی طرح آئی ایم ایف سبسڈیز کے خلاف ہے، چاہے وہ پاور سیکٹر میں ہوں، توانائی کے شعبے میں ہیں، پیٹرولیم کے سیکٹرز میں ہیں یا اور بھی شعبوں میں، وہاں پر سبسڈیز کے خلاف ہیں، اس کا بھی اثرات پڑیں گے۔ لیکن یہ اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ آئی ایم ایف سوشل پروٹیکشن یا جو انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے خلاف بالکل نہیں ہے، اور حکومت کو وہ انکریج کرتا ہے کہ آپ سبسڈیز کے بجائے یا ایگزمپشنز کے بجائے ڈائریکٹ انکم ٹرانسفر کے ذریعے لو انکم فیملیز کو سپورٹ کریں۔ دیکھیں جب بھی کوئی ملک آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتا ہے تو اس کے لیے پورا پروگرام، اکنامک پروگرام، اس میں ٹیکسوں کا کی شرح کا تعین، اس میں اخراجات میں جہاں تک ایک اس کی رجحان یا اخراجات کا ایک ایلوکیشن، وہ تمام آئی ایم ایف کی اپروول سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی ایک پروگرام میں ہیں اور چونکہ پاکستان اس وقت نیگوسیشنز میں ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اپنی بجٹری پلاننگ کے لیے آئی ایم ایف کی اپروول کے محرون منت ہو گیا۔ سو لہٰذا یہ کہنا کہ حکومت کے پاس اس وقت کوئی ان ڈیسیشنز میں کرنے کے لیے خود مختاری حاصل ہے، یہ ایک خام خیالی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسے اختیارات نہیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ ہم بجٹ سازی میں یا بجٹ کے موقع پر جو اہم فیصلے ہوتے ہیں ان میں آزاد ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو 25 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہو۔ ملک جاتے ہیں، آئی ایم ایف کو کیا ایک پروگرام میں ایڈمیشن ہوتا ہے اور اس میں سے بہت سارے ملک گریجویٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ واپس دوبارہ اس طرف جائیں، اور وہ اگر اپنے ان کے پروگرامز بنے ہیں، ہوم گراؤنڈ پروگرامز بنے ہیں، ان کے اصلاحات وہ کر رہے ہیں، تو اس سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم بار بار اس پروگرام کے اندر ان کی شرائط کو پورا نہیں کریں گے تو یہ ہمارے اپنے لیے مسئلے کی بات ہے۔ سو لہٰذا ہمیں اس پروگرام کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دوبارہ ایک پروگرام میں نہ جائیں۔ تو اسی طرح پاکستان بھی ہے۔ سو جہاں تک بجٹ اور مہنگائی کا تعلق ہے، اس میں جب اگر ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر ہم جی ایس ٹی کی شرح میں اضافہ کریں گے تو اس کی وجہ سے چیزوں کی کاسٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے مہنگائی آ سکتی ہے۔ دوسری ایک اور چیز جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے، اس میں مستقل چونکہ ہم ایک سرکولر ڈیٹ کا ہمیں مسئلے کا سامنا ہے، اور ہم ہر 2-3 مہینے کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کا کہ تعلق انرجی کی گورننس سے ہے، انرجی کی کاسٹ سے نہیں ہے، کیونکہ ہم سرپلس انرجی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر بجٹ میں یہ چیز نہیں بھی مینشن ہوتی اور 2 مہینے کے بعد، جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال میں کئی دفعہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا، تو وہ لازمی طور پر اس کا مہنگائی کے اوپر منفی اثر پڑے گا کہ پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر جنرل سیلز ٹیکس لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ اگر اس کے اوپر لگ گیا تو یقیناً پیٹرول مہنگا ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خطرہ یہ ہے کہ تھوڑا مہنگائی میں اضافہ ہوگا، لیکن ہمارا جو لانگ ٹرم ٹرینڈ ہے، جو ہماری انفلیشن یعنی جو ہماری انفلیشن کی شرح تھی، افراط زر کی شرح تھی، اس میں ابھی کمی دیکھی گئی ہے۔ آج سے پچھلے سال تک یہ شرح 35% تک پہنچ گئی تھی، اب یہ تقریباً 12% آ گئی ہے، تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ابھی حال ہی میں اسٹیٹ بینک نے بھی اپنے پالیسی ریٹ میں کمی کی ہے تاکہ وہ بزنسز کو زیادہ انسینٹیو دے سکیں۔